میں نے یہ چند ایک چیزیں بنائی کہ یہ آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کو اوائڈ کیا چیزیں کرنی ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ریگولر کیمرے کے سامنے آنے والے ایون پولیٹیشینز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اور جرنلسٹ بھی، کہ کبھی اس طرح کی چیک والی وہ شرٹ نہیں پہنتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کیمرہ پراپر فوکس نہیں ہوتا۔ باریک لائنز والی شرٹ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا پرابلم پیدا کرتی ہے۔ آپ کو شرٹ کا فرنٹ خالی رکھنا ہے۔ عام طور پہ ہم خیال نہیں کرتے، ایک آدھ دو پین یا یہ اینک، جن کو میری طرح اینک لگانے کی اور اتارنے کی بار بار عادت ہے، وہ اس میں اینک ڈال لیتے ہیں۔ یعنی کہ جتنا بھی اچھا مرضی آپ نے لباس پہنا ہے، آپ کی ٹائی، آپ کی شرٹ بہت اچھی ہے، لیکن جب اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے تو یہ کیمرے پہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، یہ ڈیفرنٹ جیسچرز ہیں، عمومی طور پہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن کسی ان ایکسپیکٹڈ ان یوزول چیز پہ ہمارے جو فیس کے ایکسپریشن ہیں، آپ جب کیمرے کے سامنے ہیں تو آپ کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایک کامن عادت ہے کہ ہم عموماً گفتگو کے دوران کھجاتے ہیں، وہ اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اوائڈ کرنا ہوتی ہیں۔ رپورٹر کویشچن کرتے ہوئے ساتھ کیوں کر رہا ہے، تو پھر اس کا کویشچن، اس کا تو چہرہ آنا ہی چند سیکنڈز کے لیے یا آدھے منٹ کے لیے ہے، اور اس دوران بھی اس کا کوئی ایسا جیسچر جو ہے جو کیمرے اور ویڈیو کے حساب سے نامناسب ہے، اگر وہ آئے گا تو پھر وہ بیچارہ اٹھنے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس میں پھر جو مہمان ہے اسی کے اوپر کیمرہ رکھ کے، یعنی کہ اس کی خاموش ویڈیو لگا کے تو ہمیں رپورٹر کی تصویر دینا، وہ کی آڈیو دینا پڑے گی۔ ایک دو چیزیں اور جو میرے ذہن میں آئی ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں سم ٹائم، یہ ہے کہ جب گیسٹ آنسر کر رہا ہوتا ہے کویشچن کا، اس کے بیچ میں کچھ لوگ ہمارے ہیں جو بیچ میں بول جاتے ہیں، جی جی اس طرح کی آواز آ جاتی ہے جو اریٹیٹنگ ہوتی ہے اس میں۔ باقی سم ٹائم اینگولر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ جتنی انٹرویو کرنے والے کی انڈرسٹینڈنگ کیمرہ مین سے ہوگی، اتنا اچھا فریم بن جائے گا، اتنا تاکہ کوآرڈینیشن میں ہو دونوں، کہ ہم نے اینگولر جانا ہے یا ہم نے فرنٹل جانا ہے۔ بس یہ دو چار چیزیں ہیں، باقی تو سر نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں یہ بتا دی ہے۔ یہ ڈریس کوڈ جو ہے نا، اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ کئی دفعہ رپورٹر جو ہے کبھی کسی فقیر بھکاری کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی وزیر کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ فیلڈ میں جو کام کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کے لیے ہر وقت ڈریس کوڈ کو مینٹین رکھنا مشکل ہے، لیکن جب آپ نے کیمرے کے سامنے آنا تو اپنا ڈریس کوڈ جو ہے نا اس کے اوپر کام کرنا بہت اچھا لگے گا۔ اگر شلوار پیس پہنی ہے تو ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہو، اگر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اچھے کلر ٹون والی پہنی ہوئی ہو، تاکہ جب وہ کیمرے پہ اپیئر ہو تو بہت زیادہ اریٹیٹنگ کلرز نہ ہوں۔ آپ اپنا فریم جو ہے نا اس کو انٹرویو کرنے سے پہلے چیک کر لیں، اور یہ چیک کرایا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے انٹرویو کرنا ہے کسی پروفائل کا، تو اب ایک کیمرہ میری طرف لگا ہوا ہے، ایک گیسٹ کی طرف لگا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں دیکھوں کہ میں فریم میں کیسے نظر آ رہا ہوں اور میرا جو گیسٹ ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے۔ جو فریم کا سائز ہے دونوں کے سیم ہونا چاہیے۔ یہ کیمرہ مین کا اور ایڈیٹر کا آگے کمال ہے کہ وہ جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ لوز فریم رکھنا ہے، ٹائٹ فریم رکھنا ہے، زیادہ کلوز کرنا ہے یا لانگ شاٹ لینا ہے، کلوز اپ لینا ہے، تو کچھ کریٹیو شاٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو جب ہو رہا ہوتا ہے تو پروفائل کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، صرف ہاتھ جو ہے وہ نظر، وہ صرف اس لیے فلر ڈالتے ہیں کہ کریٹیوٹی اس میں آ سکے۔ اچھا، یہ او ٹی ایس جو ہے یہ بڑی مفید چیز ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے جو اس چیز سے شائی ہیں کہ میں کیمرے پہ نہ ہی آؤں تو بہتر ہے، لیکن میں انٹرویو بھی کر لوں اور میں کیمرے پہ بھی نہ ہوں، تو اس کے بڑے سارے فائدے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اوور دا شولڈر اسے کہتے ہیں او ٹی ایس کو نا، اس کا ایبریویشن جو ہے اوور دا شولڈر۔ اس میں یہ ہے کہ میرے سامنے پروفائل میرے پاس ایک کیمرہ ہے، تو وہ میرے شولڈر کے قریب جو ہے نا بیک سائڈ پہ وہ کیمرہ لگا ہوا ہوگا، اور جب پروفائل جس کا میں انٹرویو لے رہا ہوں وہ مجھ سے بات کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود ان کا جو آئی کانٹیکٹ ہے کیمرے سے وہ اتنی دور نہیں ہوگا۔ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جو گیسٹ ہے وہ اینکر کے ساتھ بات کر رہا ہے، انٹرویو رپورٹر سے بات کر رہا ہے، لیکن کیمرے کا اینگل ایسا کہ اس کی آنکھیں بالکل جیسے اب میرا چہرہ اگر آپ کی طرف ہے تو میں یوں کر کے بات کر رہا ہوں گا، تو اس کا مطلب میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ تو کیمرے کے ذریعے ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی دیکھ رہا ہے اس سے مخاطب ہے، 100% تو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے جب وہ کیمرے میں دیکھے،
لیکن ظاہر ہے جب کوشچن آنسر یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا. کیمرے کی طرف نارملی اس وقت دیکھا جاتا ہے جب اکیلا بندہ ہے جس کا کوئی میسج ریکارڈ کرنا ہے یا انہوں نے کوئی میسج ریکارڈ کر کے دینا ہے یا کوئی ایڈریس ہے تو اس وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں. فیس امپریشن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی بچے سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, کسی والدین سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہمارا انداز اسی چہرے کے انداز بدل جاتے ہیں, بہن بھائیوں سے اور ہوتے ہیں, کولیگ سے اور ہوتے ہیں. تو اصل میں تو انسان ایکٹر ہے نا, مختلف جگہوں پہ مختلف ایکٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ چہرہ جو ہے نا آپ نے اپنا امپریشن جب انٹرویو اس کو مطلب پتہ چلے کہ ایک جرنلسٹ میرا انٹرویو لے رہا ہے اور اتنی سنجیدگی سے اس کا رسپانس دے. اگر آپ سمائلنگ بہت زیادہ دے رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ سمائلنگ جوابی طور پہ دے گا, یہ مجبوری ہے اس کی. اور اگر آپ بہت اپنے چہرے کو رکھتے ہیں سیریس وہ بھی پھر سیریس ہی رہے گا. تو یہ سائیکلوجیکل چیز ہے فیس امپریشن. 7ویں نمبر پہ جو ہے یہ بس یہ گیجٹس میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ کچھ رپورٹرز کی بڑی اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہی ہے چیز لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مائک ادھر نا موبائل پہ ریکارڈر آن کر کے نا تو اس کی وہ لے لیتے ہیں ریکارڈنگ, تاکہ جب وہ ایڈیٹنگ پہ ادھر لیول پہ آئے گا, ایڈیٹنگ ہوگی یا آپ ساتھ بیٹھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے تو آپ آڈیو سن کے تو آپ خبر اس کی بنا سکتے ہیں. میک آئی کانٹیکٹ ود گیسٹ. جس بندے سے ہم مخاطب ہیں نا, اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لکھنا بھی ہوتا ہے. اچھا جیسے ہی آپ لکھنا شروع کریں گے یا زیادہ لکھ گئے اور آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے, وہ بندہ لوز ہو جائے گا جس نے انٹرویو دینا. اب کیمرے کی آنکھ تو اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کی کنسنٹریشن یا اٹینشن جو ہے نا وہ خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو ٹرائی کریں کہ آپ اس وقت صرف اپنے کوشچنز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے نیچے کچھ لکھ لیں یا انسرشن بنوانے کے لیے کچھ لکھ لیں, لیکن آپ اس کے آئی کانٹیکٹ میں رہیں اور وہ آپ کو دیکھتا رہے اور آپ اس کو دیکھتے رہیں, تاکہ وہ اینکر کا کام ہی یہ ٹریک پہ رکھنا اپنے گیسٹ کو کہ وہ ٹریک پہ رہے, وہ ڈی ریل نہ ہو جائے اپنی گفتگو سے, یا جو ٹاپک ہے اس سے ڈی ریل نہ ہو جائے, جو آپ نے پوچھا ہے وہ اس تک ہی رہے. اب یہ مثال کے طور پہ میں نے کھڑے کھڑے اب 5 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے, میرے پاس مائک اسٹینڈ نہیں ہے یا سچویشن ایسی نہیں ہے میں نے گیٹ نمبر 1 پہ کسی پارلیمنٹیرین کو روک دیا, تو اس کی پلیسمنٹ جو ہے نا وہ کتنی ہونی چاہیے, نہ تو بہت قریب ہو نہ بہت دور ہو. یہ جو پوزیشن ہے نا یہ کافی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مائک اس طرح بھی نہیں آنا چاہیے. یہ فرق آپ درستی لڑیں تھوڑی دیر, اس طرح بھی نہ آئے فیس کے سامنے مائک آ جائے, اور اس طرح بھی نہ ہو کہ آپ کی جو چینل کی پریزنس ہے یا پیرنس ہے وہ غائب ہی ہو جائے. احمدی صاحب نے بڑا اس نے یہ اسٹوڈیو میں یہ بات کی ہم سے, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ لوگو جو ہے اس کی اپیئر, وہ تو خیر کسی کلر ٹون میں اور سائز میں بات کر رہے تھے, لیکن پلیسمنٹ بھی. اب یہ دیکھیں نا, یہ اگر سٹینڈ ہے اس میں ہم یہ رکھ دیتے ہیں فرد کے سامنے, تو یہ ڈز اٹ لک گڈ اور بیڈ, یہ اچھا نہیں لگ رہا نا, کیونکہ اس کا اب اس کو یہاں پہ ایڈجسٹر لگا ہوا ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ آپ بھی نا جو ہے مطلب رپورٹر جو نا ہم لوگ, ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اب یا تو میری سیٹ اونچی کی جائے یا اس کو نیچے کیا جائے تو یہ بنے گا. پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے مائک, یہ مائک اسٹینڈ والا ایڈریس ہو گیا بیچ میں. اسمائلنگ فیس, آپ سچویشن کے مطابق تو واقعی یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ نے اپنا فیس کو رکھنا ہے, لیکن اسمائلنگ فیس اس لیے رکھتے ہیں کہ کارڈیل انوائرمنٹ جو ہے نا وہ مینٹین رہے. بعض دفعہ آپ کو سخت کوشچن بھی کرنے پڑتے ہیں, نہ بھی کوئی آپ کو بتائے, موسٹ کریٹیکل کوشچن بھی ہو, کوئی کسی نے آپ کو گائیڈ بھی نہ کیا ہو, آپ کو نہیں پتا, لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا مسکرا کے بات کریں گے اس سے. تو ہم نے انٹرویو ارینج کیا ہوا ہے, اس کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور اس نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو اس لیے کارڈیل. اچھا, انٹرپشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں بہت زیادہ. کچھ جگہوں پہ ہم نے ابھی بھی ہم اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں یہ پریکٹس, ہمارے اپنے رپورٹرز یا دوسرے سیکشن سے بھی آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے سوال پوچھا ہے کہ سر اس کی اہمیت اور افادیت پہ کچھ روشنی ڈالیں. تو گیسٹ نے کہا کہ دیکھیں فی زمانہ جو ہے اس کی ضرورت بہت بڑھ چکی ہے. میں کہوں گا ہاں یہ رانگ ہے, کیونکہ اس کے آڈیو کے بیچ میں آپ کی آڈیو جو ہے وہ ہو رہی ہے, امبوز ہوتی جا رہی ہے. اس وقت تو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ آپ تو انٹریکشن میں, جب آپ پوسٹ پروڈکشن میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ تو انٹرپشن ہو رہی ہے, بہت بری ہو رہی ہے. پھر مائک آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے, اور اگر آپ نے انٹرپٹ کرنا ہے تو اس کے کوشچن کے رسپانس میں باقاعدہ انٹرپٹ کریں آپ کہ سر 1 منٹ رکے یہاں پہ, یہ جو آپ نے بات کی ہے اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے, یا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں, یہ پراپر انٹرپشن ہے. لیکن اس کے لیے نا ایک ریشو آپ کو پہلے سے سیٹ کرنی چاہیے کہ میں نے انٹرپٹ کتنا کرنا ہے اور اپنا جو سیلف آڈیو کنٹرول ہے وہ کس طرح کرنا ہے. اب آپ نے شروع کر دینا ہے انٹرویو. اسٹارٹ وتھ کرٹسی اسٹیٹمنٹس, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو پتا ہے, سارے کرٹسی سے بولتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ آج تشریف لائے, بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا, 2-4 کوشچن ذرا آپ سے پوچھنے تھے ہم. یہ تو انفارمل ہو گیا. اور اگر آپ ریکارڈنگ پہ ہے باقاعدہ اسٹوڈیو میں, تو پھر آپ کی جو کرٹسی اسٹیٹمنٹس ہوگی
وہ آپ کی تعریف آپ بتائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں, بہت زبردست ہیں, بڑے میڈلز لیے انہوں نے, ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی, آج انہوں نے ٹائم دیا ہے, ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے تو اچھا امپریشن چلا جائے گا. میک سیریز آف کانٹینٹ ڈریون کوشچنس. زبانی پوچھا جا سکتا ہے, جو میچور ہے اب ماشاء اللہ سب کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے, پوچھا جا سکتا ہے, لیکن بلٹ بنا لیں تو بہت اچھا رہتا ہے, تاکہ وہ جس کا رسپانس آ رہا ہے نا وہ بھی ایک سیکوینس میں آپ کو باتوں کو لے کے چلے. یوز کریکٹ اینڈ اپروپریٹ ورڈس. الفاظ کا چناؤ. اب مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بندے نے انٹرویو کیا اور یہ کہا جی کہ آج ہمارے پاس منسٹر نیشنل اسمبلی تشریف لائے ہیں, تو ایکچولی ہی واز ممبر نیشنل اسمبلی, ہے نا, تو ممبر کی جگہ منسٹر اس کے منہ سے نکل گیا, غلط ہو گیا نا کام. اچھا, اس کے بعد آ جائے اپروپریٹ یوز آف باڈی لینگویج. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آدھا انٹرویو تو باڈی لینگویج کر رہی ہوتی ہے, ہاتھوں کے اشارے جو ہیں آپ نے نوٹنگ. اب پتہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بات کر رہا ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیئر, بغیر مائک کے بھی آ رہی ہے نا, اب آپ بغیر بولے یوں کر رہے ہیں کہ آ رہی ہے آواز, تو یہ نوڈنگ, شوکنگ, ہاتھوں سے اس طرح مطلب بات کرنا, اس کا ایک پرپورشن سیٹ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی باڈی لینگویج کو کتنا یوز کرنا ہے, اور اس باڈی لینگویج کو ضرور یوز کریں, لیکن اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. اس کے اگلے بات پہ میں نے کنٹرولنگ یہی لکھی ہوئی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ باڈی لینگویج اچھی نہیں لگتی, اور بالکل ہی آپ اسٹیگنٹ ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب سارے کہیں گے یار پیڈ کنٹینٹ چل رہا ہے. ایک سوال پوچھا اس کے بعد چپ ہو گئے, ایک سوال پوچھا اس کے بعد چپ ہو گئے. اور سوال آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک رپورٹر جو ہے وہ ایک بندے کا انٹرویو لے کسی پروفائل کا, اور اسے یہ کہ آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوشچنز ہی نہیں ہیں. آپ ان سے نیریٹو پوچھیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, کون سے سارے اقدامات اٹھائے ہیں, ان اقدامات کیا رزلٹ حاصل ہوئے ہیں. یہ سوالات ہیں نا. اسپیشل انسرشنز ہوتی ہیں کچھ. یہ خیر آپ مطلب کہ کیمرہ مین کے ساتھ جب انٹریکشن آپ کا ہوگا تو آپ پہلے سے سیٹ کر لیں کہ میں یہ سوال پوچھوں گا, اس کا جو بھی جواب ہوگا نا اس کو ذرا آپ نا صحیح اچھے طریقے سے ریکارڈ کر لینا, کلوز کر لینا, لوز کر دینا, ٹائٹ کر دینا. یا میں یہ سوال پوچھوں گا نا تو یہ بیکار سا جواب آئے گا, میں نے اس کو انٹرویو میں ڈالنا ہی نہیں ہے. اس دوران تم سامنے جا کے نا میرے بولتے ہوئے اور میرے انسرشنز لے لینا, کیونکہ آپ نے جب بعد میں انٹرویو جب فائنل پروڈکٹ تیار کرنی ہے تو اس میں دکھانا تو ہے نا کہ رپورٹر کون تھا. اگر وہ نہیں چاہتا کہ میں ریگولر انٹریکٹیو قسم کی میری ویڈیو بنے, اگر وہ نہیں چاہتا رپورٹر, پھر بھی یہ تو بتانا نا کہ یہ بندہ جس کی طرف منہ کر کے بات کر رہا تھا وہ بندہ کدھر ہے, تو اس کے انسرٹس ڈالنے پڑتے ہیں. تو وہ انسرشنز اپنی لازمی بنائیں, اور اگر اس دوران نہیں بن سکتا, انٹرویو ختم ہو گیا, بعد میں بنائیں. اس کے بعد آ جائیں کلوزنگ وتھ تھینکنگ اسٹیٹمنٹ. اس کے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کا شکریہ.